مقدس مرکز، جنہیں یوحنا مرکز بھی کہا جاتا ہے، ابتدائی مسیحی تحریک کے ایک نمایاں رکن تھے۔ وہ ایک مسیحی مبلغ اور مقدس پطرس کے معاون تھے۔ اگرچہ وہ براہ راست یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں شامل نہ تھے، تاہم ان کا تعلق ابتدائی کلیسیا سے گہرا تھا اور وہ مقدس پطرس اور پولس رسول کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کا ذاتی نام مرکس اور عبرانی نام یوحنا تھا، جبکہ یونانی زبان میں انہیں مارکوس کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام مریم تھا، جو کہ ایک بااثر خاتون تھی۔ ان کا گھر یروشلم میں ابتدائی مسیحیوں کی اجتماع گاہ تھا۔ مقدس مرکز ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مقدس مرکز کا ابتدائی گھر یروشلم میں واقع تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی والدہ مریم کا گھر ابتدائی مسیحی برادری کا ایک اہم مرکز تھا۔ کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرکز ہی وہ نوجوان تھا جو یسوع مسیح کی گرفتاری کے وقت گتسمنی باغ سے چادر لپیٹے ہوئے بھاگ نکلا۔ مقدس پطرس نے مقدس مرکز کے ساتھ گہری رفاقت رکھی اور مرکز کو اپنا بیٹا بھی کہا۔ مقدس مرکز کو مقدس پطرس کا مترجم اور کاتب بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ مقدس پطرس کی زبانی روایات کو تحریری شکل میں لائے۔ مقدس مرکز نے اپنے قریبی رشتہ دار یعنی اپنے چچا برنباس اور پولس رسول کے ہمراہ ابتدائی مشنری سفر کیا، مگر کسی اختلاف کی بنا پر وسط سفر میں واپس لوٹ گئے۔ اس وجہ سے پولس رسول نے اپنے دوسرے مشنری سفر میں مقدس مرکز کو اپنے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا، جس پر برناباس نے مقدس مرکز کو ساتھ لے کر قبرص کا سفر کیا۔ بعد ازاں مقدس مرکز اور پولس رسول کے مابین تعلقات بہتر ہو گئے، اور پولس رسول نے اپنے خطوط میں مقدس مرکز کی تعریف کی اور ان کی خدمات حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ قدیم کلیسیائی روایت کے مطابق مقدس مرکز نے مقدس پطرس کے وعظوں اور واقعات کو ترتیب دے کر پہلی تحریری انجیل لکھی۔ 130 سنہ عیسوی کے کلیسیائی باپ پاپیوس کے مطابق مرکز نے پطرس کی تعلیمات کو درستگی کے ساتھ تحریر کیا، مگر ترتیب وار نہیں۔ ان کی تصنیف کا ہدف غیر یہودی رومی قارئین تھے۔ مرکز کی انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی۔ زیادہ تر محققین مرکز کی انجیل کو 65 سے 70ویں عیسوی کے درمیان کا تحریر شدہ مانتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی وفات اور جی اٹھنے کے 30 سے 40 سال بعد۔ مقدس مرکز کی انجیل سب سے مختصر اور سیدھی سادہ ہے۔ اس میں تیزی سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی جھلک ملتی ہے۔ فی الفور جیسے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کی معجزانہ طاقت اور خدمت کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ مقدس مرکز یسوع مسیح کو دکھوں کے مسیحا اور خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق مقدس مرکز نے تبلیغ کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا، خاص طور پر مصر میں، جہاں انہوں نے اسکندریہ میں ایک کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ کلیسیائی روایت ہے کہ مقدس مرکز کو اسکندریہ میں شہید کیا گیا،
غالباً انہیں رسیوں سے گھسیٹ کر قتل کیا گیا۔ ان کی شہادت کی صحیح تاریخ متعین نہیں، مگر روایات کے مطابق یہ پہلی صدی کے آخر میں ہوا۔ مرقس کو مسیحی روایات میں مقدس تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کا یوم عید مغربی کلیسیا میں 25 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ 9ویں صدی میں مرقس کی باقیات کو اٹلی کے شہر وینس منتقل کیا گیا، جہاں ان کے اعزاز میں سینٹ مارک باسیلیا تعمیر کیا گیا۔ سینٹ مارک باسیلیا میں ہی ان کو پھر دفن کیا گیا۔ آج بھی وینس شہر کا سرپرست مقدس مرقس کو ہی مانا جاتا ہے۔ مقدس مرقس کی انجیل مسیحیت کی پہلی تحریری روایت سمجھی جاتی ہے۔ اس نے متی اور لوکا کو ان کے ڈھانچے اور مواد کے لیے بنیادی ماخذ فراہم کیا۔ مقدس مرقس کی انجیل ایک پرجوش اور عمل انگیز تصویر پیش کرتی ہے جو یسوع مسیح کے عملی کام اور قربانی پر مرکوز ہے، نہ کہ طویل خطبات یا شجرہ نصب پر۔